السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ اولاد کی صحیح تربیت کا وقت کب سے ہے، یعنی ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود بچے کا ابتدائی مکتب ہے، یعنی مدرسہ ہے۔ اگر اس مکتب میں اس بچے کی اچھی تربیت ہو گئی تو آخر تک اس کی زندگی اسی مکتب کے طرز کے مطابق زندگی گزرتی رہے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ بچپن میں ہی اگر کسی غلط رویے کی وجہ سے، غلط تعلقات کی وجہ سے اگر بچے کی تربیت کے اندر نقص اور کمی رہ جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کے آگے کی زندگی کا معاملہ بھی بالکل اسی لائن پر ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا ماں کا گود ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ نیک ماؤں سے ہوتی ہے ابتدا تعلیم کی، نیک ماؤں سے ہوتی ہے ابتدا تعلیم کی، کیونکہ آغوش مادر سب سے پہلا ہے مدرسہ۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنی تربیت کا قابل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اب اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ لیکن عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 4 سال 5 سال کے بعد ہم دیکھیں گے، پہلے تو ان کی زندگی اور کھیلنے کودنے کی عمر نہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام غزالی نے مقالات غزالی کے اندر، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت جب وہ امید سے تھی، یعنی جب بچہ پیٹ میں تھا، تبھی دونوں نے، میاں نے اور بیوی نے، یہ کوشش کی کہ آج سے ہم جو ہے گناہ چھوڑ دیں گے اور کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا نیک بن گئے اور تمام گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے۔ بچہ پیدا ہوا، کچھ دن گزرے اور اس بچے کی نگرانی ہو رہی تھی۔ اچانک نے دیکھا، اس کی ماں نے دیکھا کہ وہ بچہ اپنے پڑوسی کے گھر میں گیا اور جانے کے بعد کھجور گری ہوئی تھی، اور گری ہوئی کھجور کو بغیر اطلاع کے کھا لیا، جو عموماً بچوں کی عادت ہوتی۔ بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، آخر اس پر اثر کیوں ہوا؟ جب راز کے پردے نکلے اور جب غور و فکر کیا گیا تو ماں نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب میں بھوک سے پریشان تھی اور گھر میں کچھ نہیں تھا، جب وہ بچہ پیٹ میں تھا اس وقت کی بات ہے، اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے تھا نہیں۔ پڑوس کے گھر میں کھجور کا درخت تھا، وہ کھجور کی ٹہنی لٹک کر کے اس کے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ لہٰذا شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس ماں نے ایک کھجور کو توڑ کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اور اس کا یہ اثر ہوا۔ اب بتائیں کہ وہ بچہ بعین ہی ماں کی نقل کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی صحیح تربیت کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے اور حکم دیا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی جو ہے تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا۔ قرآن مقدس میں بھی آیتیں موجود ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور اسی طریقے سے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اولاد کی صحیح تربیت کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات کا بہت بڑا تقاضا ہے۔